حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، اللہ کے رسول بن کر تورات لے کر تشریف لائے، جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانا، تورات پر ایمان لائے، دنیا نے ان کو یہودی ڈکلیئر کیا۔ انہوں نے خود اپنے لیے یہ نام خود رکھا، موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر ایمان لانے والے یہودی کہلائے۔ آج بھی ہیں نا اسی بلیف پر، اسی پہچان کے ساتھ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بعد تشریف لائے، اللہ کے رسول بن کر انجیل لے کر آئے، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انہوں نے اپنے لیے پوری دنیا میں ان کے لیے نام عیسائی منتخب کیا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، یہ فرق یاد رکھنا۔ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے، لیکن اپنا رسول الگ منتخب کر لے، الگ نبی اور الگ کتاب پر ایمان لے آئے، وہ عیسائی کہلائے گا۔ یہودی اس کو یہودی کے طور پہ ایکسپٹ کرنے کو تیار ہے۔ میرے آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مبعوث ہوئے، جو خوش نصیب آج تک نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، ہم سب آپ مسلمان کہلائے، مسلم کہلائے۔ اگرچہ ہم سب مسلمان موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات اور انجیل کو جیسے وہ نازل ہوئی اس طرح ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب ہم نے، آپ نے الگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو چن لیا، اب ہماری پہچان الگ بن گئی۔ یہودی کے طور پہ، عیسائی کے طور پہ نہ ہمیں منوانے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ مختصر سمجھیں نکتہ کیا ہے۔ جب کوئی شخص کوئی نیا نبی مان لے، کوئی نیا نبی تسلیم کر لے، وہ پہلے نبیوں پر ایمان رکھتا بھی ہو، پہلے نبیوں پر ایمان رکھتا بھی ہو، اس کی پہچان الگ ہوگی، اس کا نام الگ ہوگا، اس کا مذہب دین الگ ہوگا، اس کے لیے ٹائٹل الگ ہوگا۔ پہلے والے اس کو اپنے ساتھ اپنے مذہب میں ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ نتیجہ، عیسائی اگر موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے پھر بھی یہودی نہیں، مسلمان اگر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو مانے، یہودی عیسائی نہیں بلکہ مسلمان ہے۔ اب سنیے، جس نے نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی اپنا نبی مان لیا، گھڑ لیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جانو تمہارا ایمان، تم جانو تمہارا ایمان، لیکن جب تم نے نبی الگ مانا ہے، اپنے لیے الگ نبی کا انتخاب کر لیا ہے، ہم تمہیں اب بطور مسلمان کہلوانے کے، بطور مسلمان پریکٹس کرنے کی اب ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کو لاجیکلی سمجھیں، کتنے ظلم کی بات ہے۔ یہ ظلم تو مسلمانوں پر ہے، مظلوم تو ہم ہیں، زیادتی ہمارے اوپر ہے، ظلم اور مظلومیت کا شکار ہم ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ بھئی تم نے الگ نبی مانا، کتاب الگ لاؤ، کتاب الگ لاؤ، عبادت کا طریقہ الگ لاؤ، عبادت کے طریقے الگ گھڑو۔ تم جانو تمہارا مذہب، تمہارا ایمان، یہودی جانے، عیسائی جانے، سارے۔ ظلم یہ ہے کہ تم نبی اور مانتے ہو، نبی کسی اور کو مانتے ہو، اور نقلیں ہماری کر کے ہماری طرح پہچان کراتے ہو۔ اب جس نے سنی بننا ہے، سنی کہلوانا ہے، اسے دادا صاحب کو ماننا پڑے گا، اسے خواجہ صاحب کو ماننا پڑے گا، اسے میلاد منانا ہوگا۔ تو جیسے ہم اللہ کو ایک علی اعلان مانتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا رسول علی اعلان مانتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے قرآن کو علی اعلان ہم اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اسی طرح یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم پوری دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔